مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر آپ پڑوسی کے لیے، رشتہ دار کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی عمر کو، صحت کو، مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو 5 کام کرنے پڑیں گے۔ لائن بلائن سنا رہا ہوں، دل کی تختی پر اس کو نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے، دلہا دلہائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے مسلمان سے محبت کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ دوسرے مسلمان سے غلطی ہو جائے، آپ معاف کیجئے، آسمان والا آپ کو معاف کرے گا۔ دوسرا مسلمان مصیبت میں ہے، آپ اس کی مدد کیجئے، سارے جہان کا بنانے والا خدا آپ کی مدد فرمائے گا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ ہے بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ایک۔ دھیان دیجئے گا، سیرت کے حوالے سے آخری پیغام دے رہا ہوں، جلسہ نکل رہا ہے، صرف 2 پیغام باقی رہ گئے ہیں، جوان اور بچے اور عورت کے حوالے سے 5 سے 7 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا پیغام اور باقی رہ گیا ہے۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ سنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، تھک گئے، ماشاءاللہ تھک گئے۔ خیر، دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کسی صحابی کے گھر آ رہے ہیں، نبی آگے ہیں، صحابی پیچھے۔ جیسے ہی نبی کا قدم بڑھتا ہے، وہ قدم کو گنتے ہیں 1، نبی کا دوسرا قدم آگے بڑھا وہ گنتے ہیں 2، نبی کا قدم آگے بڑھا وہ کہتے ہیں 3۔ اللہ کے رسول پیچھے پوچھتے ہیں، عثمان یہ 1 2 3 کیا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے قدم کو گن رہا۔ کہا کیوں گن رہے ہو؟ کہا کہ جتنا قدم آپ کا آگے بڑھے گا، اتنے غلام کو آپ کی عزت اور عظمت کی خاطر آزاد کروں گا، اس لیے آپ کے قدم کو گن رہا ہوں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، انگوٹھی گم ہو گئی ہے، کنویں میں گر گئی ہے، کنویں میں پانی کمر بھر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس انگوٹھی کے لیے جس کی معمولی قیمت ہے، اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا جو تلاش کر کے نکالے گا۔ 1 لاکھ روپیہ اس کو انعام ملے گا، جو تلاش کر کے نکال دے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اعلان ہو رہا ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام ملے گا۔ تلاش ادھر سے شروع ہو رہی، ادھر سے ہو رہی، ادھر سے انگوٹھی نہیں ملا، لیکن پوچھا گیا کہ حضور اتنی سی انگوٹھی کے لیے آپ 1 لاکھ روپیہ کا اعلان کر رہے ہیں؟ کہا کہ بات وہ نہیں ہے کہ انگوٹھی تلاش کر رہا ہوں، اس انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے 1 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کر رہا ہوں۔ صحابی رسول مدینہ سے مکہ آئے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ۔ مکہ والے نے کہا کہ بات کیا تھی؟ مکے میں تھے ٹخنے سے نیچے پائجامہ تھا، اور مدینہ کیا گئے ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا۔ کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ، ٹخنے سے اوپر لنگی، ٹخنے سے اوپر پینٹ، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے، نیچے کرو۔ کہا جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ نیچے نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ جب سب کی اجازت ہوگی تو ہم لوگ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کی اجازت ہوگی تو داڑھی رکھیں گے، داڑھی نبی کی سنت ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟
اور اگر بیوی آپ کی فلمی ہیروئن ہے تو وہ کبھی اجازت دے گی انشاءاللہ. کسی کی اجازت ہو یا نہ ہو, سرکاری لائسنس سے ملا ہوا نبی کی طرف سے داڑھی کی سنت کو زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے, پھر بھی اس عادت کو گناہ سمجھ کر کے توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ قبول فرمائے گا اللہ, اور داڑھی رکھنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ. نبی کی سنت کو آپ زندہ کریں گے, آپ کی نسلوں کو اللہ باقی رکھے گا, زندہ رکھے گا. نبی کی سنت کو تہس نہس آپ کریں گے, آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی انشاءاللہ. نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ ہمیں زندہ رکھے, ہماری نسل کو سلامت رکھے, اس قوم کو سلامت رکھے, مذہب کو سلامت رکھے, اور ملک کو سلامت رکھے. ایک مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. سماج کیسا ہو گیا میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. غریبی ہے, بیماری ہے, تنگی ہے, اس سے پریشان نہیں ہے, لیکن دوسرا ترقی کر رہا ہے, اس سے پریشان ہو رہا ہے. میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کا انتقال ہوا, جنازہ اٹھا, اس کو ایک ہی بیٹا ہے, مالدار آدمی ہے. ایک چگل خور وہاں سے آیا, بادشاہ کے پاس آیا, کہا حضور ایک وکٹ گر گیا. کہا وکٹ گر گیا؟ نہیں, میں چوچ رہا تھا. کہا کہ نہیں, بہت بڑا مالدار جو تھا اس کا وکٹ گر گیا, وہ انتقال کر گیا. کہا کہ اس سے میرا کیا فائدہ؟ کہا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے بچہ کو تھوڑا سا مال باقی رکھیے, اس کا سارا مال لے لیجئے قرض کے نام پر, اس کا کام بھی بن جائے گا, آپ کا کام بھی بن جائے گا. تو بادشاہ دیکھیے کتنا بڑا عقل مند تھا, اس نے عقل کا کیسا تماچا مارا. اس چگل خور کو کہا کہ دیکھو یہ پرچہ میں لکھا ہوں, جاؤ مرنے والے کو دے کر کے آؤ. اس پرچے میں لکھا ہوا تھا اللہ مرنے والے کی مغفرت فرمائے. دوسرا جملہ لکھا ہوا تھا اللہ اس کے مال میں برکت دے. تیسرا جملہ لکھا ہوا تھا اس کے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بہتر سے بہتر پرورش فرمائے. چوتھا جملہ لکھا ہوا تھا چگل خور پر اللہ کی لعنت. انشاءاللہ دوسرے کا ہاتھ دوسرے پکڑیں گے, ہم دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک آدمی تو کن پٹی پر ہاتھ رکھے ہوا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اس وقت کھجلی کا کیا مطلب ہوا کہ ضرور بھول کیے ہیں, یہاں تک کان پہنچا ہے. حاسد کے لیے دوزخ ہے اس کا سینہ, جلتی ہے جہاں آتش بغض وہ کینہ. دل پاک ہو حاسد کا یہ ہو نہیں سکتا, کب صاف دھوئے میں رہا ہے آئینہ. غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی, غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی. نہیں کو بھوکے پیاسے تھے مگر بے غم نہ تھا کوئی. سما سکتی ہے سما سکتی ہے کیوں کر ہو بے دنیا کی ہوا دل میں. بسا ہو جب کے بسا ہو جب کے بسا ہو جب کے عشق ہو بے محبوب خدا دل میں. بسا ہو بے بسا ہو جب کے نقشے ہو بے محبوب بے خدا دل میں.